قطب مینار کی اصل کہانی کیا ہے؟ دلی کے دل میں، جہاں اتہاس کے ہر کونا اپنی کہانی سناتا ہے، وہاں ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جو صرف پتھر کا ایک برج نہیں بلکہ قرنوں کا گواہ ہے۔ قطب مینار، دنیا کی سب سے اونچی اینٹ کی مینار، جو صدیوں سے صرف ایک شاندار تجزیہ کا مرکز نہیں بلکہ رازوں، افسانوں اور غلط فہمیوں کا بھی گھر ہے۔ لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ یہ مینار کیوں بنائی گئی تھی، کس نے بنائی تھی، اور کیوں ہر دور کے لوگ اسے اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے؟ آج ہم اس سفر پر نکلتے ہیں، جہاں ہم صرف مینار کے پتھر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی سیاست، مذہب اور قدرت کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قطب مینار کی بنیاد رکھی گئی تھی 1192 کے قریب، جب ہندوستان میں غورید سلطنت کا نیا دور شروع ہوا۔ محمد گوری کے ایک لوئل سردار قطب دین ایبک، جو بعد میں دلی سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا، نے اس مینار کا آغاز کیا۔ آفیشل طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مینار قطب دین نے اپنی فتوحات کی نشانی کے طور پر بنائی تھی۔ اسے اسلام کی شان اور طاقت کا مرکز بنانے کا ارادہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی وجہ تھی یا اس کے پیچھے اور بھی راز چھپے ہیں؟ آج جو ہم قطب مینار دیکھتے ہیں وہ لگ بھگ 73 میٹر اونچا ہے اور 5 منزلوں پر مشتمل ہے۔ ہر منزل پر بالکنیز اور نقاشی کی گئی ہے۔ سرخ اور پیلے پتھر کی لیئرنگ اسے ایک نیا چام دیتی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قطب دین ایبک نے صرف پہلی منزل بنائی تھی۔ اس کے بعد اس کا سکسیسر اور داماد شمس الدین التتمش نے 3 اور منزلیں بنوائیں، اور پھر آخری منزل کو فیروز شاہ تغلق نے کمپلیٹ کیا۔ یعنی جو مینار ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بادشاہ کا کام نہیں بلکہ 3 مختلف دوروں کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نقشوں اور لکھاوٹوں میں ہمیں مختلف سٹائلز اور انفلوئنسز نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل میں اس مینار کا مقصد کیا تھا؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ مینار میناریٹ کے طور پر بنایا گیا جہاں سے آذان دی جاتی تھی۔ لیکن اتنی اونچی مینار کی ضرورت کیوں تھی جب مسجد کی چھت سے بھی آذان دی جا سکتی تھی؟ ایک اور تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ اسے ایک وکٹری ٹاور کے طور پر بنایا گیا، یعنی ہندو راجاؤں پر فتح کا نشان۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ اس دور میں نئے بادشاہ اپنی طاقت اور حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی عمارتیں بناتے تھے۔ مگر پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطب مینار اصل میں ایک پرانی ہندو یا جین مندر کا حصہ تھا، جسے توڑ کر اسے مسجد اور مینار میں تبدیل کیا گیا۔ قطب کمپلیکس میں آج بھی ایک مسجد ہے، قوت الاسلام مسجد، جسے ایبک نے بنوایا، اور اس مسجد کے ستھمب اور عمارتی حصوں میں ہندو اور جین مندروں کے نقش صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطب مینار کی اصلیت پر ہمیشہ سے بحث ہوتی رہی ہے۔ کیا یہ اسلام کی شان تھی یا پرانی سبھیتاؤں کی نشٹ ہونے کی داستان؟ افسانوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قطب مینار کو ایک ایسے صوفی بزرگ کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اس وقت دلی میں اسلام کو سپریڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ روایت زیادہ اوتھینٹک ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ لکھاوٹوں اور سلطانوں کے فرمانوں میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن عوام کے لیے ایسی کہانیاں ہمیشہ سے دلچسپ رہی ہیں۔ ایک اور دانت کہانی یہ بھی ہے کہ قطب مینار کی اونچائی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اسے آسمان کے قریب سمجھا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرانے دور میں دلی کے کسی بھی حصوں سے گزرتے تو سب سے پہلے قطب مینار آپ کو نظر آتی۔ یہ نہ صرف ایک آرکیٹیکچرل ونڈر تھا بلکہ ایک سائیکولوجیکل سمبل بھی، یہ کہنے کے لیے کہ یہ شہر اب ایک نئے دور کے نیچے ہے۔ اس مینار کی کنسٹرکشن کی اپنی ایک کہانی ہے۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی اور اصولوں کے حساب سے اتنا اونچا سٹرکچر بنانا ایک کمال تھا۔ سرخ اور پیلے پتھر، سینڈ سٹون اور ماربل کا استعمال اسے ایک الگ ہی چام دیتا ہے۔ ہر منزل پر قرآنک ورسز اور فلورل ڈیزائنز بنائے گئے ہیں، جو ایک طرف اسلامک آرٹ کو شوکیس کرتے ہیں اور دوسری طرف ہندوستانی نقاشی کی یاد دلاتے ہیں۔ یہی امالگم، یہ مکس قطب مینار کو دنیا کی یونیک عمارتوں میں شمار کرتا ہے۔ لیکن ہر قدیم عمارت کی طرح قطب مینار بھی ٹائم کے امتحان سے گزرا۔
बिजली के गिरने से इसका अपर हिस्सा कई बार तबाह हुआ, जिसे फिरोज शाह तुगलक और बाद के बादशाहों ने रिपेयर करवाया। 1803 के शदीद जलजले ने भी इसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी हर मर्तबा इसे दोबारा खड़ा कर दिया गया ताकि ये मीनार हमेशा से दिल्ली की पहचान बना रहे। आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर कुतुब मीनार सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, ये लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में सवाल उठाना सिखाता है। जब आप इस मीनार के सामने खड़े होते हैं, आप सिर्फ पत्थर नहीं देखते, बल्कि वो सारी कहानियां महसूस करते हैं जो इसकी गिर्द घूमती रही हैं। ये सवाल उठता है कि क्या ये एक इस्लामी इमारत थी जो फतूहात की याद में बनाई गई थी? क्या ये पुराने मंदिरों की जगह पर खड़ी की गई एक कुदरती ताकत का निशान थी, या ये सिर्फ एक सुल्तान का ईगो और एम्बिशन था? कुतुब मीनार की असल कहानी ये है कि ये एक पेलिम्सिस्ट है, एक किताब जिस पर नए अल्फाज लिखे गए मगर पुराने हमेशा नीचे छुपे रहे। ये एक ऐसी इमारत है जो एक साथ एक विक्ट्री टावर भी है, एक आजान मिनारेट भी, और शायद एक पुराने मंदिर का चेहरा भी। हर दौर ने इसे अपनी कहानी बनाया और हर नई नस्ल इसे नए सवालों के साथ देखती रही। और शायद यही इसकी खूबसूरती है कि ये हमेशा से एक राज बना रहे।